عليما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ حمد و سلام کے بعد فإن التصانیف فی اصطلاح اہل الحدیث، فإن التصانیف یقیناً تصانیف مصنفات لکھی ہوئی کتابیں فی اصطلاح اہل الحدیث، اہل الحدیث کی اصطلاح کے بارے میں قد کثرت یقیناً بہت زیادہ ہو چکی ہیں، وبسطت اور پھیلا دی گئی ہیں، بڑی بڑی کر دی گئی ہیں، واختصرت اور مختصر بھی کی گئی ہے، بسیط بھی ہیں مختصر بھی ہیں۔ فسألنی بعض الاخوان، تو مجھ سے بعض بھائیوں نے سوال کیا، ان الخص لہو، کہ میں اس کے لیے خلاصہ پیش کر دوں، تلخیص کر دوں، المہم من ذالک، اس علم میں سے جو زیادہ اہمیت والی اور مہم چیزیں ہیں۔ فَأَجَبْتُهُ إِلَى سُؤَالِهِ، تو میں نے اس کے سوال کا جواب دیا، قبول کر لیا، اجابت کر لی اس کے سوال کی طرف۔ کیوں اس کے سوال کا جواب دیا؟ رجاء الاندراج فی تلک المسالک، رجاء الاندراج داخلے کی امید کرتے ہوئے۔ کہاں داخل ہونا چاہتا ہوں؟ فی تلک المسالک، ان راہوں میں، محدثین جن راہوں کے راہی بنے، میں بھی ان راستوں میں داخل ہونے کی امید کے لیے اس کے سوال کا میں نے جواب دیا۔ یہ جو جملہ ہے نا، فإن التصانیف فی اصطلاح اہل الحدیث قد کثرت، سب سے پہلی کتاب جو باقاعدہ اصول حدیث میں لکھی گئی ہے، اس کتاب کا نام ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، المحدث الفاصل بین الراوی والواعی۔ یہ کتاب لکھی تھی قاضی ابو محمد رام ہرمزی نے۔ یہ رام ہرمز خراسان کے علاقے میں ایک جگہ کا نام تھا۔ آج کل جس علاقے کا نام افغانستان ہے، پرانے جغرافیے میں اس پورے علاقے کو خراسان کہا جاتا تھا۔ خراسان کے اندر بڑے بڑے گاؤں ہیں جہاں سے بڑے بڑے محدثین اور فقہا پیدا ہوئے۔ نیشابور، امام حاکم، امام مسلم، امام واحدی، کئی امام وہاں سے پیدا ہوئے۔ ترمز یا ترمز، جہاں سے امام ترمذی آئے۔ نساء، یہ بھی ایک شہر کا نام ہے، امام نسائی علیہ رحمہ وہاں کے تھے۔ مرو،
وہاں کے امام محمد بن نصر المروزی تھے. تو ایسے ہی خراسان کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر کا نام تھا رام ہرمز. تو وہاں کے رہنے والے رام ہرمزی قاضی تھے. ابو محمد ان کا نام تھا، اور حسن ابو محمد کنیت تھی، حسن نام تھا. ابو محمد حسن بن عبد الرحمن الرام ہرمزی. ابو محمد حسن بن عبد الرحمن الرام ہرمزی. تو ان کی اصول حدیث پر سب سے پہلی کتاب ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی. لیکن اس کتاب میں اصول حدیث کا پورا احاطہ نہیں کیا گیا. ویسے بھی یاد رکھو کہ کوئی بھی فن جب اس کی ابتدا ہوتی ہے تو اس کے متعلقہ ساری چیزیں شروع میں اکٹھی نہیں ہو جاتی. جیسے جیسے اس فن میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے تو چیز بہتر سے بہتر اور عمدہ سے عمدہ بنتی چلی جاتی ہے. آپ دیکھیں کوئی 20-25 سال قبل موبائل پہلے تقریباً اتنا بڑا ہوتا تھا، جیسے وہ عام ٹیلی فون ہے پی ٹی سی ایل کا، تو ریسیور اس کا اتنا تقریباً ہوتا تھا. وہ ہم حافظ عبد الرحمن مدنی حافظہ اللہ کے پاس دیکھا کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ اس میں ترقی ہوتی چلی گئی. شروع میں سم علیحدہ نہیں ہوتی تھی. یہ انسٹاگرام والوں کا فون آیا تو ان کے آفس سے جا کر سم میں نمبر سیٹ کروانا ہوتا تھا. تو اس فن نے ترقی کی تو آج چھوٹے چھوٹے موبائل اور الگ سمیں دستیاب ہیں، چھوٹے چھوٹے کارڈ آ گئے ہیں جس میں آپ کتنا زیادہ ڈاٹا سیو کر لیتے. تو ایسے ہی سمجھو کہ اصول حدیث کی بطور فن جب ابتدا ہوئی تو ابتدا میں پورے اس کے مسائل ایک ہی دفعہ اکٹھے نہیں ہوئے. تو حافظ ابن حجر خود فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے نا المحدث الفاصل، لکنہ لم یستوعب استیاب، گہراؤ تمام مسائل کا امام ابو محمد حسن بن عبد الرحمن الرام ہرمزی نے نہیں کیا. پھر اس کے بعد امام حاکم ابو عبداللہ الحاکم النیسابوری. تو امام حاکم رحمت اللہ علیہ جو تھے، یاد رکھو حاکم نام کے 2 بندے محدثین میں مشہور ہیں. ایک ہیں ابو عبداللہ الحاکم صاحب المستدرک، جن کی بخاری اور مسلم پر کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین. ایک ہے ابو احمد الحاکم، انہیں حاکم کبیر کہا جاتا ہے. ان کی کتاب ہے کتاب الاسامی والکناء. دوسری کتاب ہے ان کی شعار و اصحاب الحدیث. تو امام ابو عبداللہ الحاکم نیشابوری نے جو کتاب لکھی تو اس کا نام ہے معرفت علوم الحدیث. معرفت علوم الحدیث. لیکن اس میں بھی کوئی خاص فن کے لحاظ سے کتاب کی تہذیب اور ترتیب نہیں ہے.
پھر ان کے بعد آگے امام ابو نعیم الاصبہانی. ابو نعیم الاصبہانی یہ بھی بڑے مشہور محدث ہوئے ہیں. احمد بن عبداللہ ان کا نام ہے. احمد بن عبداللہ ابو نعیم الاصبہانی، جن کی مشہور کتاب ہے حلیۃ الاولیاء. 10 جلدوں میں مطبوع ہے، بعض نسخے 12 جلدوں میں ہیں. حلیۃ الاولیاء. تو انہوں نے اسی کتاب کے اوپر مستخرج لکھی، المستخرج علی معرفت علوم الحدیث. اللہ پاک کا شکر ہے آپ کے اس مرکز کی لائبریری میں اصول حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے جو عام علماء یا عام لائبریریوں میں نہیں ہے. ایک دفعہ میں الہ آباد میں جمعہ پڑھانے گیا. وہاں ایک شیخ تھے، نام نہیں لیتا، جامعہ سلفیہ میں استاد رہے ہیں. وہ بڑی محبت سے مجھے ملنے آئے تو مجھے کہتے ہیں شیخ میرا الحمدللہ اچھا خاصا مکتبہ ہے، تو آپ اگر زیارت کرنا چاہیں تو میرے ساتھ چلیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں جمعہ پڑھا کے آؤں گا تو جمعہ کے بعد چلیں گے. وہ مجھے لے کر جب گھر گئے، ان کے گھر میں داخل ہوا، بیٹھک میں 5-6 الماریاں ہوں گی کتابوں کی جو ادھر تھیں، وہ بھی اتنی بڑی نہیں تھی. مجھے بٹھا کے وہ اندر گئے، میں نے کھڑے کھڑے نظر دوڑا کے جائزہ لے لیا بھئی اس گھر میں کیا کچھ ہے. ہر بندے کی اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے. کتابوں کے ساتھ انس اور محبت اللہ کے فضل سے ہمیں حد زیادہ ہے. پھر جب واپس آئے تو مجھے کہتے ہیں شیخ میرے پاس اصول حدیث کی ہر بنیادی کتاب موجود ہے، اور جامعہ سلفیہ میں مشہور تھا کہ کوئی بھی اصول حدیث کا اصل مصدر دیکھنا چاہو تو وہ میرے پاس. سارے استاد سمجھتے تھے کہ ہے. آپ کو کوئی کتاب چاہیے تو آپ بتائیں. میں نے کہا امام ابو نعیم الاصبہانی کی المستخرج علی معرفت علوم الحدیث ہے آپ کے پاس؟ کہنے لگے ہاں ہے. میں نے کہا کہاں ہے؟ کہتے اس لائبریری، اس الماری میں آپ دیکھیں. میں نے کہا میں تو دیکھ چکا ہوں آتے ہی، آپ دیکھ کے بتا دیں. وہ تلاش کرتے رہے کہاں ہونی تھی کتاب. مجھے کہتے میرے پاس کمپیوٹر میں ہے. میں نے کہا کھولیں کمپیوٹر. تلاش کرتے رہے وہاں بھی نہ تھی. تو میں نے کہا حضرت بات وہ کرتے ہیں جو کسی ایسے بندے کے آگے جس کو پتہ نہ ہو. جسے پتہ ہے نا تو میں نے قصداً آپ سے یہ کتاب پوچھی ہے کیونکہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے. تو یہ کتاب تو آج تک چھپی نہیں، بلکہ کسی کو ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا مخطوطہ کہاں پڑا ہوا ہے. میں سعودیہ میں گیا، شیخ حماد انصاری رحمہ اللہ کے گھر، جو محدث مدینہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑا ان کا مکتبہ. ان کے 2 بیٹے ہیں، شیخ عبد الاول اور شیخ عبد الباری. تو جب ہم وہاں ان کے گھر ملنے گئے، مغرب کی نماز ان کے محلے میں مسجد میں پڑھی. میرے ساتھ دکتور حبیب الرحمن بلتستانی حفظہ اللہ تھے، بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے. مجھے کہنے لگے شیخ مسجد میں نا جب نمازی نماز پڑھ کے نکلیں گے نا، جو سب سے لمبے قد والا ہوگا سمجھنا نا یہی شیخ حماد انصاری کا بیٹا ہے. تو واقعی انہیں قد ماشاءاللہ 6 فٹ سے بھی شاید اونچے ہی ہو، بہت قد اللہ پاک نے دیا. خیر ہم ان کو ملے، بڑی محبت اکرام سے گئے. مخطوطات میں دیکھنے لگ گیا تو میرا ذوق دیکھ کر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو کوئی کتاب چاہیے. میں نے کہا تاریخ نیشہ پور کا مخطوطہ ہے آپ کے پاس؟ مسکرا پڑے. جو علماء ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے.
کہنے لگے اگر آپ کے علم میں ہو دنیا میں کہیں ہے مجھے بتاؤ، میں سونے کے ساتھ تول کے لے لوں گا۔ تو علم والے لوگوں کو پتا ہوتا ہے، تو بعض لوگ خواہ مخواہ دعویٰ کر دیتے ہیں، اس کے پشت پر دلیل نہیں ہوتی۔ بچے جانتے ہیں الحمدللہ اوپر 2-3 رینک ہمارے صرف اصول حدیث کے ہیں، اور بنیادی کتب جو محدثین کی قدماء کی یہ جو نام بتا رہے ہیں ہم آپ کو، یہ ساری پڑھی ہوئی ہے، صرف یہ مستخرج نہیں ہے، اس کا نہ پوچھ لینا، کیونکہ یہ جو ابو نعیم اصفہانی کی ہے ابھی تک میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ بہرحال بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو اصول حدیث کے بیٹا 2 بڑے دور ہیں، وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر ابو بکر احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی رحمہ اللہ آئے، انہوں نے پھر اصول حدیث کے ہر فن میں کتاب لکھی۔ مثال کے طور پر روایت کا جو علم ہے اس کے اصول اور ضوابط پر الکفایہ فی علم الروایہ، الکفایہ فی علم الروایہ، روایات نقل اور جمع کرنے کے آداب، استاد کے آداب، شاگرد جو حدیث پڑھنے والا ہے اس کے آداب، اس پر کتاب لکھی۔ الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، علم کو محفوظ کیسے کرنا ہے اس پر کتاب لکھی۔ تقیید العلم، ایک استاد اور محدث تدریس کرتا اور پڑھاتا ہے، اس کی ابتدائی زندگی میں کچھ شاگردوں نے اس سے پڑھا، استاد شیخ کی عمر بڑی ہوئی 70 80 90 سال، ایک وہ جب 10 یعنی 12 14 یا 20 سال کی عمر میں پڑھانے لگے، مثلا 20 سال کی عمر میں تدریس شروع کی تو ایک وہ شخص جس نے اس وقت پڑھا، ایک وہ جب 80 سال عمر ہو گئی تھی اس وقت کسی نے پڑھا، یہاں تو دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد، وہ سابق ہے اور یہ بعد والا لاحق ہے۔ تو ایسے روات کو اکٹھا کیا، اس کا نام رکھا السابق واللاحق۔ اسی طرح احادیث میں بسا اوقات ایک حدیث بیان کرتے کسی آدمی کا کسی جگہ کا ذکر آ جاتا ہے، نام لیا جاتا ہے یا کہہ دیتا ہے جاء رجل، حدثنی رجل، مجھے ایک بندے نے حدیث کی، بندہ کون ہے بھائی؟ اس سند میں ذکر نہیں ہوا، وہم پڑ گیا بھائی کون ہے، کوئی اور سند ملی تو اس کے اندر اس بندے کا ذکر آ گیا۔ تو خطیب نے اس پر بھی کام کیا، ایک کتاب لکھی ہے الموضح لأوہام الجمع والتفریق۔ اسی طرح بعض دفعہ راوی کا نام اس کے باپ کا نام ایک جیسا ہوتا ہے اور دادے میں جا کر فرق پڑتا ہے، بعض دادے میں نہیں پردادے میں فرق پڑتا ہے، بعض دفعہ کنیت سے فرق معلوم ہوتا ہے، بعض دفعہ نسبت سے فرق معلوم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کتاب لکھی المتفق والمفترق، المتفق والمفترق، راوی کا کہاں کا نام اتفاقی ہے کہاں اختلاف ہو گیا جا کر۔ بہرحال حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کلا فن من فنون الحدیث الا وقد صنف فی کتابا مفردا، اصول حدیث کا کوئی فن ایسا نہیں ہے جس میں خطیب نے مفرد اور الگ کتاب نہ لکھی ہو۔ تو خطیب بغدادی رحمہ اللہ کا دور ہے، حافظ ابو بکر ابن نقطہ، قاف تو نقطوں والا، حافظ ابو بکر ابن نقطہ، ان کے کتاب ہے التقیید،
ان کی کتاب کے اندر ان کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کل من انصف علم ان المحدثین بعد الخطیب عیال علی کتبہ، کل من انصف، ہر وہ شخص جس نے انصاف سے کام لیا، علما اس نے جان لیا، ان المحدثین بعد الخطیب، خطیب بغدادی کے بعد میں آنے والے محدث، عیال علی کتبہ، اس کی کتابوں کے محتاج ہیں۔ ایسے بھی خطیب تھے حضرت، آج ہمارے خطیب ہیں، ان سے کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو جلسہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یا قصے کہانیاں سنانے والے خطیب آ گئے ہیں، عوام کو انصار الا کر چلے گئے، سمجھا میں نے بڑی شاندار تقریر کر لی۔ پڑھی ہے نا آپ نے حدیث، ویل 3 بار فرمایا، الذی یکذب ویحدث، یحدث ویکذب، بیان کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، کیوں؟ لیضحک بہ الناس، تاکہ ان لوگوں کو ہنسائے۔ ہمارے بہت سارے خطیبوں کا کام ہی یہ ہے، یہ بھی خطیب تھے بغداد میں، اور کتنے عظیم محدث تھے، جرح اور تعدیل کے بھی امام ہیں۔ تاریخ بغداد 14 جلدوں میں بڑی مشہور کتاب ہے ان کی، جس میں راویوں کے حالات ہیں، اصول حدیث پر ہر شعبے میں، ہر فن میں کتاب ہے ان کی۔ ایک خطیب تبریزی ہیں، صاحب مشکات، وہ بھی محدث ہیں۔ ہمارے خطیب ویسے ہی کتاب و سنت کے علم سے بہت دور ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ان کی بیان کردہ بات پر پکڑ کر لیں تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ مرید کے میں داؤ کی ساتھ ہی متصل ایک قصبہ ہے، اب مرید کے ساتھ ہی اٹیچ ہو گیا ہوا ہے، وہاں ایک مسجد تھی، محمدی مسجد۔ مجھے وہ مقامی لوگ اصرار کر کے لے گئے کہ آپ ہمارے پاس درس دیا کریں صبح و شام۔ میں کرائے پہ رہتا تھا، کہتے مکان آپ کو دیں گے، میں نے کہا مکان میرے پاس ہے تو بہت اچھا، میں رہ رہا ہوں، مجھے رہنے دیں۔ انہوں نے اصرار کیا، میں نے کہا چلو چلا جاتا، مکان جا کے میں نے مرمت کروا لیا سارا۔ کچھ وقت گزرا نا تو وہ آپس میں مرکزی اور مرکز کے جو ہمارے علیاذ باللہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایسا اختلاف پیدا ہوا۔ اب جو میرے مرکزی جمعیت والے بھائی تھے، انہوں نے کہا ہم نیا امام لائیں گے اور مکان خالی کریں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں، لے آؤ۔ وہ ایک امام صاحب لے آئے، پہلا درس ہوا امام صاحب کا، وہ خطیب نے درس دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا۔ جب وہ اپنی بہن کے گھر آئے تو پھر بہن سے پھر وہاں بنوئی سے قرآن سنا، ان کے دل پر اثر کر گیا، تو پھر کہا کہ مجھے لے چلو اللہ کے نبی کے پاس۔ تو کیسے لے چلو؟ میرے بازو پیچھے باندھ لو اور مجھے قیدی جیسے غلام اور قیدی ہوتا ہے اس سے بنا کے لے جاؤ۔ میرا بانجا تھا محبوب الرحمن بیگم کی طرف سے، تو میں نے، وہ پڑھتا تھا میرے پاس، میں نے کہا بیٹا میں نے اس کو نہیں کچھ کہنا، اگر میں نے کہا تو ان جماعت مقامی والے کہیں کوئی شرارت کی، آپ جائیں اور سے جا کر پوچھیں یہ واقعہ کدھر آتا ہے۔ اس نے جا کر پوچھا شیخ یہ واقعہ کہاں ہے کہ بازو باندھ لیے اور قیدی بنا کے لے گئے؟ کہنے لگا رحیق المختوم میں آتا ہے۔ بچے نے مجھے آ کر بتایا، میں نے اس کو رحیق المختوم پکڑا دی، میں نے کہا جاؤ اس کو کوئی نکال دے۔ اس کا نہیں پتا تھا کہ اندر کتابوں کا ذخیرہ پڑا ہوا ہے۔ وہ جب تھوڑی بہت دیکھتا رہا کہتا اس میں نہیں، علامہ شبلی نے الفاروق میں لکھا ہے۔ بچے نے مجھے آ کر کہا، میں نے کہا یہ ادھر رکھو، یہ الفاروق پکڑو اور جاؤ اس کو دو۔ وہ الفاروق بھی دیکھتا رہا، کہاں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس کا میسج آیا
کہتا ہے ہاں مجھے یاد آ گیا، سیرت ابن ہشام میں ہے۔ میں نے سیرت ابن ہشام بھی بھیج دی، کوئی نہیں تھا اس میں، مہینہ بھی نہیں پوچھ 24 دن گزرے تقریباً، انہیں کہتا ہے مجھے نا میری تنخواہ دے دیں 1 مہینے کی، میں نے آپ کے پاس نہیں رہنا۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا اگر مجھے رکھنا ہے تو اس کو پہلے نکالو، اگر یہ یہاں رہے گا پھر میں نہیں رہ سکتا۔ ہمارے عام خطیبوں کا یہی حال ہے، خطیب تھے یہ لوگ قرآن اور سنت کے حافظ، جن کے سینوں میں اللہ کی وحی محفوظ تھی، جن کے سینوں میں اصول حدیث تھا، اصول تفسیر تھی، اصول اعتقاد تھا، جن کے سینوں میں رجال کا علم تھا، جن کے سینوں میں جتنے راویان حدیث ہیں ان کی جرح اور تعدیل کے اقوال ائمہ کے یا خود وہ ان کے حالات جانتے تھے، ہسٹری کے ماہرین لوگ تھے، وہ تھے علماء اور خطباء۔ آج صرف خطیب نام کے رہ گئے۔ میں نے ایک خطیب کو دیکھا جلسے میں، ایک نے چٹ دے دی، مسئلہ پوچھا، ناراض ہو کے چلا گیا، اٹھ گیا۔ یہ بھی یوٹیوب پر بھی موجود ہے اس کی ویڈیو۔ اسی طرح کافی عرصہ پہلے ایک دیوبندی عالم تھے، فوت ہو گیا بیچارہ، سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب، بڑے اچھے خطیب تھے، علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے محب تھے۔ جب علامہ صاحب کی شہادت ہوئی تھی تو ان کی تقریر ہمارے علاقے میں ڈنگا شہر میں ہوئی، تقریر میں بہت رویا علامہ صاحب کے تذکرے پر، بہت خوبصورت قرآن پڑھتا تھا۔ اس کی بھی ایک یہ کمزوری تھی، کوئی رکا دے دیتا نا تو ناراض ہو جاتا تھا۔ تقریر اس کی شروع ڈنگا شہر میں، کسی نے مسئلہ پوچھے کو رکا دے دیا، کہنے لگے میں آپ کے رکوں کا جواب دینے نہیں آیا، تھوڑی سی تقریر کی چھوڑ کے چلا گیا۔ علماء ایسا نہیں کرتے۔ علماء اور خطباء حقیقی جو ہیں وہ مرجع ہونا چاہیے عوام کے لیے، کہ عوام مسئلہ پوچھے وہ خندہ پیشانی سے بتائیں۔ اگر کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو کہہ دیں صاف، بھئی اس کا مجھے نہیں پتا، اس میں کوئی شان میں فرق نہیں پڑتا۔ کبار محدثین ایسا ہی کرتے تھے۔ آپ امام دارمی رحمت اللہ علیہ کی مسند دارمی کا مقدمہ پڑھیں، کئی علماء کا آپ کو ملے گا، مسئلہ پوچھا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ صحیح بخاری پڑھ لیں، امام بخاری نے اس میں بھی یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ جس چیز کا پتہ نہ ہو تو کیا کہنا، لا ادری، مجھے پتہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ جس کا پتہ ہے وہ مسئلہ بتاؤ، اس کو مت چھپاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ضمناً ایک خطیبوں کی بات آ گئی۔ تو یہ خطیب بغدادی اتنے بڑے خطیب تھے کہ ہر محدث جو ان کے بعد آیا فن حدیث میں اس کو ضرور خطیب کی کتابوں کی ضرورت پڑی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں، بعض اوقات جب مناظرہ اور بحث ہوتی ہے نا، آپ اصول حدیث پیش کرتے ہیں تو مخالف کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں کسی کی بات بلا دلیل ماننا تقلید ہے، یہ جو اصول آپ بنائے پھرتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہوتی ہے، یہ ضعیف ہوتی ہے، یہ موضوع ہے، یہ منقطع ہے، مرسل ہے، موزل ہے، کس میں آپ بنائے بیٹھے ہیں؟ اس کی بھی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ کسی محدث کے کہنے پر ہی مانتے ہو؟ ایک دفعہ میرے پاس آ گیا ایک ٹولہ ان کا، میں نے ان کو کہا آپ ہمارے پاس داخل ہو جائیں، جو حدیث کا اصول ہم آپ کو بتائیں اس کی دلیل بھی ذات دیں گے، جس کی دلیل دی وہ قبول کر لینا، جس کی دلیل نہ ہی چھوڑ دینا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس پڑھیں۔ محض چسکے لینے کے لیے آپ کے ساتھ گفتگو نہیں ہے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بات کرو۔ تو آپ خطیب کی کتابیں ضرور دیکھا کریں۔ خطیب بغدادی کوئی مسئلہ اصول حدیث کا بیان کرتے ہیں نا، ہیڈنگ قائم کرتے ہیں، اوپر نیچے دلیلیں دیتے ہیں، یہ کسی آیت سے یا کسی حدیث سے یا کسی صحابی کے اثر سے یہ بات استنباط کی، یہاں سے یہ بات نکلتی۔ مثلا صحیح حدیث کیا ہوتی ہے؟
اس میں بھی آپ پڑھیں گے آگے، متصل سندہ بنقل العدل الضابط ام مثلہ الی منتہاہ من غیر شذوذ ولا الا، مختلف الفاظ کے ساتھ یہی مفہوم کئی جگہوں پر موجود ہے۔ وہ روایت جس کی سند متصل ہو، ہر راوی عادل ہو، ہر راوی ضابط ہو، اور اس کے اندر کوئی شذوذ اور علت قادحہ نہ ہو، پھر وہ صحیح بنتی۔ بھئی یہ کہاں سے چیزیں نکال لی؟ محدثین نے یہ چیزیں قرآن سے لی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ حجرات۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کسی قسم کی خبر لے کر آ جائے تو اس کی چھان پھٹک کرو۔ ان جاءکم، اگر وہ آ جائے تمہارے پاس، جاء آئے کون؟ خبر لانے والا۔ کس کے پاس؟ جس کو خبر دے رہا ہے۔ تو جب خبر لانے والا جس کو خبر دے رہا ہے اس کے پاس آئے گا تو اتصال ہوگا کہ نہیں؟ اگر وہ آیا ہی نہیں ہے، ملے ہی نہیں ہے، تو انقطاع ہوا، تو بات ہی کمزور ہوئی۔ تو وہ اتصال والی شرط جاءکم کے اندر موجود ہے۔ ان جاءکم فاسق، فاسق خبر لائے تو تبین کرو۔ تو کیا معنی نکلا؟ اگر فاسق نہ ہو تو تبین کی حالت نہیں رہتی، تو فاسق کے مد مقابل ہوتا ہے قابل اعتماد، ثقہ، عادل۔ تو یہی جملہ فاسق کا لفظ بتا رہا ہے، عادل ہو تو قبول ہے، فاسق ہو تو تبین کرنا پڑے گا۔ تیسری بات، جاءکم فاسق بنبأ، جاء کے ساتھ پریپوزیشن اور صلہ با آیا، اس کا معنی لانا۔ کیا لے کر آئے؟ نبأ، کوئی بھی خبر۔ یہ ہر طرح کی خبر کے متعلق ہے۔ تو خبر وہی لاتا ہے جس کو کوئی چیز یاد رہتی ہے، جسے یاد ہی کچھ نہیں وہ خبر کیا دے گا؟ تو قوت حفظ بھی یہاں سے نکالا۔ باقی پھر آپ ریسرچ کرتے ہیں وہ واقعہ حال کے مطابق ہے یا نہیں، یا اور بھی کوئی بندہ اتنے لوگ تھے، کوئی بیان کرتا ہے نہیں کرتا، تو اس میں اگر کوئی شذوذ یا کوئی خرابی اور ہوئی تو تبین سے معلوم ہو جائے گی۔ تو محدثین جو اصول بیان کرتے ہیں ان کا استنباط کتاب و سنت سے ہوتا ہے، لیکن ہمارے مدارس میں یہ چیز نہیں پڑھائی جاتی۔ اصول پڑھاتے ہیں، لیکن اصول کے دلہ نہیں سب طلبہ کو پڑھاتے، یا کہیں کسی نے بتایا ہے تو پھر تدریب اور پریکٹس نہیں ہوتی۔ فن حدیث فائدہ ہی تب دیتا ہے جب آپ اس کی عملی پریکٹس کریں، تدریب کریں، رجال کو پرکھیں، رجال کی کتابیں دیکھیں، روات کے حالات دیکھیں، جو راوی جس سے بیان کر دیکھیں، اس کی تاریخ پیدائش، وفات، ملاقات کا چانس ہے نہیں ہے، ملے ہیں نہیں ملے، پہلے دیکھو، اس کو پڑھو، تو پڑھیں گے تب یہ کتابوں کے پاس لے جائیں گے۔ تو کئی میرے بھائیوں کو کوئی شوق نہیں ہوتا ہے نا۔ آج بھی 3 بندوں کے لیے ایک استاد قابو آیا ہوا، لائبریری کھلی ہے، میں نے چھاپا مارا ہے، 2 یا 3 طالب علم ہیں اور ایک استاد بیچارہ، ان 2 یا 3 بندوں کے لیے باندھ کے بٹھایا ہوا ہے ہم نے کہ بیٹھو یار ان کا مطالعہ کراؤ۔ اگر آپ کو یہ ذوق نہیں ہے تو پھر ضروری نہیں کہ میں ایک استاد آپ کے لیے 2-3 لڑکوں کے لیے باندھ کے بٹھا دوں۔ شوق سے جایا کرو، فائدہ اٹھا لو، آپ کو ہی اس میں فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ تو میرا تو کام ہے نا ترغیب دینی، ذوق پیدا کرنا، اسباب وسائل جو میرے رب نے مجھے دیے آپ کے سامنے رکھنا کہ لو بیٹا یہ چیزیں موجود ہیں، پڑھو اور دیکھو۔ تدریب تو مکمل وہی لوگ کریں گے نا جو ہمارے پاس کورس کچھ کر رہے ہیں بیٹے، کچھ انشاءاللہ عید کے بعد جو نئے بھائی آ جائیں گے انشاءاللہ ہم ان کو سال میں پوری تدریب اور پریکٹس کرا کے ان کتابوں سے گزار دیں گے تاکہ وہ لکھنے پڑھنے والے بنے۔
الحمدللہ میں نے بچوں کو ایک کام دیا اپنے، وہ راوی بخاری اور مسلم کے جن کے اوپر تشیع کا الزام ہے. کئی لوگ پیش کرتے ہیں نا، جو بخاری کے حدیث فلانا راوی شیعہ، فلانی حدیث میں فلانا راوی شیعہ. اب ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ محدثین جس کو شیعہ کہتے ہیں وہ کون ہوتا ہے، اور جس کو رافضی کہتے ہیں وہ کون ہوتا ہے. پھر محدثین نے ان کی روایت لینے کے لیے اصول ضابطے کیا رکھے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے بچوں نے پہلی فرصت میں وہ سارے راوی جمع کر دیے ہیں بخاری مسلم کے جن کے اوپر تشیع ہونے کا الزام ہے یا کلام ہے. اب انشاءاللہ عید کے بعد اسی تشیع ہوتا کیا ہے، تشیع کی پوری باس انشاءاللہ لکھیں گے، اور ان ہر راوی کے اوپر دیکھیں گے کہ تشیع کا الزام درست ہے یا نہیں ہے، وہ دیگر ائمہ حدیث کی نظر میں کیا مقام رکھتا. یہ کام شوق کے ساتھ ہوتے ہیں. شوق نہ ہو تو بیٹا وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے. پھر بندے کو جا کر محنت مزدوری کر کے ماں باپ کا ہاتھ بٹانا چاہیے. اگر انہوں نے قربانی دی ہے پڑھنے کے لیے تو پھر پوری تندہی کے ساتھ پڑھو اور محنت کرو. تو خطیب کے بعد اسی طرح قاضی عیاض مشہور مالکی امام ہے، اللہ اکبر، جن کی الشفاء بڑی مشہور کتاب ہے فی حقوق المصطفیٰ، اور بھی ان کی فقہ مالکی میں کئی کتابیں ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے العلماء فی تقیید السماع، العلماء فی تقیید السماع. اسی طرح ابو حفص المیانجی، ابو حفص المیانجی، میاں جی نہیں پڑھنا، ابو حفص المیانجی کی کتاب ہے ما لا یسع المحدث جہلہ، ما لا یسع المحدث جہلہ. پھر اس کے بعد ایک دور آیا امام ابن صلاح رحمہ اللہ کا، جن کی مقدمہ ابن صلاح مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. یہ کتاب مقدمہ ابن صلاح علوم الحدیث کے نام پر بھی چھپی ہے، ایک نسخہ معرفت علوم الحدیث کے نام پر بھی چھپا ہے. مقدمہ ابن صلاح اس کا ایک بڑا لمبا دور ہے، ابن حجر سے پہلے کا سارا دور مقدمہ ابن صلاح کا ہے. مقدمہ جب لکھا گیا پھر اس مقدمے کا خلاصہ، اس کی شرح، اس کو نظم کے اندر پرونا، جس لحاظ سے کسی نے کام کیا تو ایک لمبا دور ہے مقدمہ ابن صلاح پر کام کا. پھر اس کے بعد حافظ ابن حجر کا زمانہ آتا ہے. حافظ ابن حجر نے یہ کتاب لکھی نخبۃ الفکر. اس کتاب کی بڑی بڑی شروعات لکھی گئیں. سب سے پہلے جو شرح خود مؤلف نے لکھی نزہۃ النظر، ایک 2 جلدوں میں بڑی ضخیم اس کی شرح ہے. الیواقیت والدرر، الیواقیت والدرر، علامہ عبدالرؤف المناوی کی. ملا علی قاری کی شرح و شرح النخبہ، یہ بھی کافی ضخیم کتاب ہے. علامہ ابو الحسن السندی کی بہجت النظر، بہجت النظر. اس کتاب نے مجھے بڑا کھپایا. اتنی بڑی نہیں ہے لیکن میں جب طالب علم تھا مشکات شریف پڑھتا تھا تو اصول حدیث پڑھتے ہوئے یا کچھ اور کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کے کچھ حوالے آ گئے. اب میری شروع سے عادت بن گئی کہ میں اصل کتاب ضرور دیکھتا ہوں. کوئی بھی حوالہ سامنے آئے تو تلاش کر فکر میں لگ جاتا ہوں کہ جہاں سے دیا ہے وہ اصل کتاب دیکھی جائے. اب میں جیلم کی لائبریری میں یہ کتاب نہیں تھی. اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے 3-4 دفعہ میں پشاور گیا. قصہ خانی بازار گھوم پھر کے واپس آ جانا، کوئی کہیں سے سراغ نہ لگے. ایک دن بائی چانس پشاور سے گزر رہا تھا تو میں نے کہا چلو یار قصہ خانی بازار چکر لگا لوں.
وہاں گیا تو ایک دکان کے اندر ایک خان صاحب پرانی کتابوں کا ڈھیر لگے ہوئے بیٹھ کے صفائی کر رہے. میں نے ان سے پوچھا یہ کتابیں فروخت کے لیے ہیں یا ویسے ہیں آپ کے مکتبے؟ کہتے ہیں فروخت کے لیے نکالیے. میں بھی بیٹھ گیا، بس تلاش کرتے کرتے وہاں سے مل گئی بہجت النظر. تو اس کی بھی بہت ساری شروعات ہیں، نظمیں ہیں، اختصار ہے، طوالت ہے. آج کے دور میں بھی کئی لوگوں نے اس کی شروعات لکھی ہیں. نخبۃ الفکر کا مثلا ترجمہ بھی ہے، صلعۃ القربہ. یہ کتاب بڑی جاندار ہے. تو بہت ساری کتابیں ابن حجر کہتے ہیں فإن التصانیف فی اصطلاح اہل الحدیث قد کثرت. اہل الحدیث کی اصطلاح میں تصانیف کافی زیادہ ہو چکی ہیں. یہاں ایک اور بات ہے، اہل الحدیث، یہ جو لفظ آیا ہے اس کے اوپر کئی لوگوں کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ لفظ بطور کسی جماعت، فرقہ، گروہ کے لیے نہیں ہے. یہ لفظ ایسے ہی ہے جیسے آپ اہل التفسیر، اہل النحو، اہل الصرف، یعنی فن والے، صرف والے، نحو والے، تفسیر والے، ایسے حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو اہل الحدیث کہتے ہیں. تو یہ ایک بندہ ریڑی بیچ کے اوپر سودا بیچ رہا ہے، حدیث اس کو انما الاعمال بالنیات بھی نہیں آتی، وہ بھی کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں. تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی جماعت نہیں، ایک فن پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے. تو یاد رکھو لفظ اہل الحدیث دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو بالکل یہی کہ جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں ان کو بھی اہل الحدیث کہتے ہیں. حدیث والے خواہ وہ عقیدتاً کوئی ہو، خواہ وہ شیعہ ہو، خواہ وہ قادیانی ہو، خواہ وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، ظاہری ہو، جعفری ہو، جہمی ہو، خارجی ہو، معتزلی ہو، مرجیہ ہو، کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، اعتقادی طور پر خواہ کوئی ہو، حدیث بیان کرنے والا راوی ہو، حدیث پڑھنے پڑھانے والا ہو، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اہل الحدیث. اور دوسرا اطلاق اس لفظ کا، دوسرا معنی جس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ صحیح العقیدہ لوگ، وہ صحیح العقیدہ لوگ جن کے عقائد اور اعمال کی بنیاد قرآن و حدیث ہو. اور محدثین کبار جتنے ہیں وہ صحیح العقیدہ اہل الحدیث ہیں. اس پر بہت ساری کتابیں ہیں. مثلا ایک کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، امام ہبۃ اللہ الطبری اللالکائی. امام ہبۃ اللہ، ہاتھ آنکھوں والی ہبہ تحفہ، ہبۃ اللہ الطبری اللالکائی کی یہ کتاب ہے. انہوں نے اس کتاب کے مقدمے میں ہی لفظ اہل الحدیث پر بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ حدیث کا لفظ قرآن پر بھی بولا جاتا ہے، حدیث کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قول، فعل، تقریر پر بھی بولا جاتا ہے، اور جو قرآن اور حدیث والا ہوتا ہے وہ اہل الحدیث ہوتا ہے. مثلا اللہ نزل احسن الحدیث فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. اس حدیث کے بعد کس کتاب پر ایمان لائیں گے؟ یا قرآن کو حدیث کہا گیا.
پیغمبر کی بات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، پیغمبر کا قصہ کوئی رونما ہوا، قول، فعل، تقریر، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے پاس حدیث کو چھپا کے رکھا، اپنی بات کو چھپا کے رکھا، هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تیرے پاس موسیٰ کی حدیث آئی ہے؟ تو پیغمبر کی بات، پیغمبر کا عمل، اس کے اوپر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا۔ تو یہ پوری بات کر کے امام ہبۃ اللہ الطبری نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں اہل الحدیث کا پہلے ترجمہ، شرح، پھر پورا آگے عقیدہ بیان کیا اور اس میں آیات اور حدیث ذکر فرمائی۔ اسی طرح امام الجرح والتعدیل امام ابن ابی حاتم رازی، امام ابن ابی حاتم رازی کی کتاب ہے اصل السنہ و اعتقاد الدین، ہے نا آپ کے پاس؟ ادھر ہے کسی نے؟ اصل السنہ و اعتقاد الدین لے کے آؤ، اصل السنہ و اعتقاد الدین، سنت کی اصل، دین کے متعلق اعتقاد، ایمان، اس کے اندر بھی امام ابن ابی حاتم رازی نے یہ بات بیان کی ہے۔ جو اہل سنہ ہے ان کا نام اہل الاثر ہے، اثر بھی حدیث کو ہی کہتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ اہل الحدیث، اہل سنہ کا ایک ہی نام ہے اور وہ اہل الحدیث ہے۔ تو اہل الحدیث کا لفظ صحیح منہج اور عقیدے والے لوگوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ محدثین کے ہمارے پر لائن لگی ہے والوں کی، میں جو اعتراض بھائی کرتے ہیں ان کی کتاب سے ایک دو حوالے دیتا ہوں۔ یہ جو ہمارے دیوبندی بھائی ہیں نا، ان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں قریب دور میں، مفتی رشید احمد الدہانوی، جن کے نام پر الرشید ٹرسٹ رجسٹرڈ ہے اور معروف ہے، طالبان کے استاد بھی گنے جاتے تھے۔ ان کا ایک فتاوی ہے احسن الفتاوی، مکتبے میں موجود ہے، احسن الفتاوی۔ کہیں مولانا مودودی صاحب نے لکھا کہ نہ ہی میں حنفیت کا پوری طرح پابند ہوں اور نہ ہی میں اپنے آپ کو پوری طرح اہل حدیث سمجھتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں یہ بزرگ جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ پہلی اور دوسری صدی میں، پہلی اور دوسری صدی میں اختلاف انظار، نظیر، نظر، انظار، اختلاف انظار کے پیش نظر اہل سنہ کے 5 گروہ بن گئے۔ پہلی اور دوسری صدی میں اختلاف انظار کے پیش نظر اہل سنہ کے کتنے گروہ بن گئے؟ 5، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث۔ تو مولانا مودودی صاحب سے پوچھتے ہیں بتاؤ اہل سنہ تو یہ 5 ہی گروہ ہیں، تو تمہارا کسی سے تعلق نہیں ہے، تم تو اہل سنہ سے بھی خارج ہی ہو۔ تو اگر اہل الحدیث کوئی مکتبہ فکر نہیں ہے تو مفتی رشید صاحب کو کیا لکھنا پڑ گیا؟ اسی طرح جو بریلوی مکتبہ فکر ہے، ضیاء، یہ ان کا بحیرہ شریف، جہاں پر پیر کرم شاہ صاحب ہوتے تھے، جامعہ غوثیہ کے نام پر ان کے بہت مدارس، ضیاء القرآن،
وہاں ایک استاد ہے ان کے حدیث پڑھانے والے، مولانا محمد انور مگھالوی، ان کی کتاب ہے اصول الفقہ، محمد انور مگھالوی، یہ اصول فقہ کی کتب میں رسالہ پڑھا ہوا ان کی کتاب کا نام ہے اصول الفقہ۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے مدینہ شریف میں اہل الحدیث کا مدرسہ امام سعید ابن المسیب کی زیر نگرانی چلتا تھا۔ مدینہ شریف میں اہل الحدیث کا مدرسہ امام سعید بن المسیب کی زیر نگرانی چلتا تھا۔ آپ بتائیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے زمانے میں انگریز تھا؟ پہلی دوسری صدی ہجری میں؟ بعض بد زبان کہتے ہیں یہ اہل حدیث انگریز کے دور کے بعد آئے، حالانکہ حدیث کی شروحات فقہا کی کتب دیکھو گے دیگر فقہا کے ساتھ اہل الحدیث علماء کے عقائد بھی، فقہی مسائل بھی ساتھ بیان ہو رہے ہیں۔ تھوڑا سا اگر آپ التمہید لما فی المعطا من المعانی والاسانید امام ابن عبد البر کی کتاب کا مطالعہ کرو تو کئی فقہا کے مسائل بیان کر کے اہل الحدیث کا یہ موقف۔ تو اگر اہل الحدیث کو مکتبہ فکر نہیں ہے تو باقی فقہا کے مقابلے میں ان کا موقف بیان کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہاں پر اہل الحدیث سے مراد وہ لوگ ہیں جو فن حدیث پڑھاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھ سے بعض دوستوں نے سوال کیا کہ میں اصول حدیث کی زیادہ ضرورت والی مہم چیزیں اس کے لیے خلاصتاً لکھ دوں، تو میں نے پھر اس کے سوال کا جواب دیا اور یہ امید اللہ سے کی کہ جس راستے پر محدثین چلے ہیں تو میں بھی یہ چھوٹی سی کتاب لکھ کر ان راہوں میں اپنا نام لکھوا لوں۔ یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، محدثین کے راستوں پر چلنے کے لیے اپنا نام درج کروا دینا۔ مجھے ایک اور بات یاد آتی ہے، آپ نے نام سنا ہوگا حنفی علماء میں مولانا عبدالحی لکھنوی، حنفی عالم گزرے ہیں۔ تو مولانا عبدالحی لکھنوی نے بہت سارے مسائل میں محدثین کا ساتھ دیا ہے اور باقاعدہ انہوں نے اپنی کتاب امام الکلام میں لکھا ہے، امام الکلام صفحہ 228، یہ بڑا جاندار حوالہ ہے۔ وَمَن نَظَرَ بِنَظَرِ الْإِنصَافِ وَمَن نَظَرَ بِنَظَرِ الْإِنصَافِ وغاص غین علی پر صوت غوطہ زن ہونا وغاص فی بحار الفقہ والاصول وغاص فی بحار، بحر کی جمع بحار الفقہ والاصول متجنباً، بچتے ہوئے اجتناب کرتے، متجنباً عن الاعتصاف، اعتصاف حمزہ عین تین تا سین الف اور فا، اعتصاف، یعلم علما یقینیا، جس بندے نے انصاف کی نظر سے دیکھا اور فقہ اور اصول کے سمندروں میں غوطہ زن ہوا، وہ افراط و تفریط سے، زیادتی سے بچتے اور اجتناب کرتے ہوئے اس کو یقینی طور پر پتہ چل جائے گا ان اکثر المسائل الفرعیہ، اکثر المسائل
فرعیہ اکثر فروعی مسائل، والاصلیہ اور اصولی مسائل، فرع اور عقیدہ، فقہی مسئلے اور اعتقادی مسئلے، التی اختلف العلماء فیہا، التی اختلف العلماء فیہا، وہ اصولی اور اعتقادی، فروعی اور جزئی مسئلے جن میں علماء نے اختلاف کیا ہے، فمذہب المحدثین، اگر محدثین کوئی الگ فکر نہیں ہے حنفی شافعی مالکی حنبلی سے تو یہ لکھنے کی کیا ضرورت؟ فمذہب المحدثین فیہا اقوی من مذاہب غیرہم، اقوی من مذاہب غیرہم، تو محدثین کا مذہب دوسرے لوگوں کے مذہب کے مقابلے میں زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے۔ وَإِنِّي، پھر اپنا تجربہ لکھتے ہیں، وَإِنِّي، اور بے شک میں، کلما، جب بھی، اسیرو، سیر کرتا ہوں، چلتا ہوں، فی شعب الاختلاف، اختلاف کی وادیوں میں جب بھی اختلاف کی وادیوں میں گھومتا ہوں، اجدو، وجدہ یجدو سے، اجدو قول المحدثین فیہا، اجدو قول المحدثین فیہا قریبا من الانصاف، میں محدثین کے قول کو، ان کے مذہب کو انصاف کے قریب پاتا ہوں۔ فَلِلَّهِ دَرُّهُمْ وَعَلَيْهِ شُكْرُهُمْ كَيْفَ لَا، کہتے ہیں کیا خوب ہے، اور پھر یہ ایسے کیسے نہ ہو، وَهُمْ وَرَثَةُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم حَقًّا، وَهُمْ، پیچھے عبارت لکھنی ہے، فَلِلَّهِ دَرُّهُمْ وَعَلَيْهِ شُكْرُهُمْ كَيْفَ لَا، وَهُمْ وَرَثَةُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم حقا، نبی پاک کے سچے وارث کون ہیں؟ حدیث والے لوگ، محدثین حدیث والے لوگ، وارثۃ النبی، یہ اللہ کے نبی کے وارث ہیں، حقا، حق کے لحاظ سے، وَنُوَّابُ شَرْعِهِ صِدْقًا، نواب شرعہ صدقہ، سچی بات یہ ہے کہ نبی کی شریعت کے نائب بھی یہی لوگ ہیں۔ حشرنا اللہ فی زمرتہم، اللہ ان حدیث والے لوگوں کے گروہ میں ہمارا حشر کرے، وَأَمَاتَنَا عَلَى حُبِّهِمْ وَسِيرَتِهِمْ، اور موت بھی ہمیں دینا تو حدیث والے لوگوں کی محبت اور ان کی سیرت میں عطا کرے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی کی کتاب امام الکلام، صفحہ نمبر 228۔ یہ وہ نسخہ ہے جو عثمان جمعہ شخص کا نام ہے جس کی تحقیق سے چھپا۔ ایک پرانا نسخہ ہے یہاں برصغیر پاک و ہند کا جو گجرانوالہ سے چھپا، اس نسخے کا یہ صفحہ 149 ہے۔ میرے پاس کے 2-3 نسخے ہیں، ایک نسخے کا صفحہ 216 ہے، تینوں نسخے ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو میرے بھائی آپ غور کریں ذرا، ان کے اکابر علماء بھی جو تعصب نہیں رکھتے وہ بھی یہ بات جانتے اور مانتے ہیں کہ حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ یہ ایک مذہب ہے، ایک عقیدہ ہے، اصول اور فروع ان کے ہیں، اور جس وقت اختلاف کی شکل آتی علماء میں، حق اور انصاف کے قریب مسلک حدیث والے لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو سمجھ آ گئی اہل الحدیث کا لفظ کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ 2،
ایک خالی کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے روایتیں بیان کرنے والے لوگ عقیدہ تنخواہ کوئی ہو، حدیث بیان کر رہا ہے، حدیث والا ہے تو اس طرح سے باقی ہے، تفسیر پڑھنے والا بیان کرنے والا اہل تفسیر ہے تو یہ حدیث والا اہل الحدیث ہے۔ ایک وہ اہل الحدیث ہے جو صحیح عقیدے والا، صحیح منہج والا، کتاب اور سنت پر عقائد کی بھی بنیاد، اعمال کی بھی بنیاد۔ اس کے لیے محدثین نے اور جو کتابیں لکھی ہیں وہ السنہ کے نام پر ہے، کتب سنہ۔ امام احمد بن حنبل کی اصول السنہ، امام حمیدی کی اصل السنہ، امام محمد بن نصر المروزی کی کتاب السنہ، امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ۔ جب آپ دوبارہ مکتبے میں جاؤ گے داخل ہوتے ہی جو عقیدے والی لائن ہے اس میں پوری ایک لمبی لائن کتب سنہ کی پڑھی ہے، دیکھ لینا۔ وہ ساری کتابیں سنہ کے نام پر ہیں اور اندر عقیدہ اہل حدیث کا بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر پھر خبر کی اقسام بیان کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔